بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مادی دوڑ میں جہاں ہر شخص اپنی سانسوں کی ترتیب بھول چکا ہے اور ہر قدم پر ایک نئی بے چینی ہمیں گھیر لیتی ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی بھاگ دوڑ اور دن رات کی محنت کے باوجود ہمارے دل اس سکون سے محروم کیوں ہے جس کا وعدہ خالق کائنات نے کیا ہے؟ ہم سب کسی نہ کسی ایسی اندیکھی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں جو کبھی مالی تنگی کی صورت میں ہمارے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے، تو کبھی ذہنی تناؤ اور گھریلو ناچاکیوں کی شکل میں ہماری نیندیں اڑا دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی برکت کہیں کھو گئی ہے اور ہم بس ایک مشینی انداز میں جیے جا رہے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، تصور کریں کہ اس کائنات کا وہ مالک جس کے ایک اشارے پر سورج طلوع ہوتا ہے اور چاند چمکتا ہے، وہ آپ کی تمام الجھنوں کا حل صرف ایک خاص لمحے کی پکار میں چھپا کر بیٹھا ہے۔ ہو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آج میں آپ کو اس عظیم الشان خوشخبری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو آپ کے مقدر کے بند تالے کھول سکتی ہے اور آپ کے وجود کو انوار الہی سے منور کر سکتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اس فضل خاص کا تذکرہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی کنجی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب ہم تک جاتے ہیں، جب دنیا کے رویے ہمیں توڑ دیتے ہیں، تو ہم کبھی دولت کے انبار میں خوشی ڈھونڈتے ہیں اور کبھی رشتوں کی مصنوعی قربت میں پناہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ تمام سہارے عارضی ہیں اور بالکل اسی طرح ڈل جاتے ہیں جیسے ڈلتی ہوئی شام کا سورج۔ حقیقی اطمینان اور مستقل قرار صرف اس ذات کی یاد میں ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا اور جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ اس درمیانی نماز کی اہمیت کو پس پشت ڈال دیا ہے جس کی تاکید خود پروردگار عالم نے اپنی کتاب مبین میں فرمائی ہے۔ عصر کا وہ وقت جب سورج اپنی زردی مائل روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے اور دن بھر کی تکن ہمارے اعصاب پر غالب آنے لگتی ہے، دراصل وہی وقت اللہ تعالیٰ کے خاص امتحان کا ہوتا ہے۔ اس لمحے جب دنیا اپنے کاروبار اور نفع نقصان کے حساب کتاب میں مگن ہوتی ہے، جو بندہ اپنے رب کے حضور سرب سجود ہو جاتا ہے، وہ گویا کائنات کی سب سے قیمتی متاع پا لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس روحانی سفر کی گہرائیوں میں اترے اور میں آپ کو اس خاص عمل کے بارے میں بتاؤں جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، میں آپ سے بہت ہی پیار اور خلوص کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے اور آپ اپنی زندگی میں ایک حقیقی تبدیلی کے خواہش مند ہیں، تو اس روحانی قافلے کا مستقل حصہ بننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا یہ ساتھ ہمیں اس مشن کو جاری رکھنے کی طاقت دیتا ہے کہ ہم دین حق کی ان میٹھی باتوں اور طاقتور وظائف کو آپ تک پہنچاتے رہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع اور بے پایا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ اگر ہمارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو یا زمین سے آسمان تک کے خلا کو بھر دے، تب بھی اس کی غفاری اور ستاری کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ تو ایسا کریم رب ہے جو گنہگار سے گنہگار بندے کی واپسی کا بھی اتنی ہی شدت سے انتظار کرتا ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا کرتی ہے۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت تو دیکھے کہ جب ایک انسان سچے دل سے اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کے نامہ اعمال سے سیاہی کو دھو ڈالتا ہے بلکہ اس کی زندگی کی تمام تنگیوں کو ایسی آسانیوں میں بدل دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ عصر کا مبارک وقت وہ خاص گھڑی ہے جب آسمانی نظام میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن کے اعمال لے کر جانے والے فرشتے اور رات کی ڈیوٹی پر مامور فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کرے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو فرشتے گواہی دیں کہ اے باری تعالیٰ، تیرا وہ بندہ دنیا کے تمام جمیلوں کو چھوڑ کر تیرے ذکر میں مشغول تھا اور تیرے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر رہا تھا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت پر مہر لگتی ہے۔ ذکر الہی محض زبان کی جنبش کا نام نہیں بلکہ یہ وہ نور ہے جو آپ کی روح کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے، جو قبر کے تنہا سفر میں آپ کا ساتھی بنے گا اور حشر کی تپش میں ٹھنڈک کا احساس دلائے گا۔ جو شخص اللہ کی یاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
اسے وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ عصر کی نماز کے بعد کا یہ خاص وظیفہ جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کی پریشان حال زندگی کے لیے ایک معجزہ ثابت ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پختہ ہو اور آپ کا دل اللہ کی عظمت اور بڑائی سے لبریز ہو۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ کیا ہم نے اللہ کو اس طرح پکارا ہے جیسے پکارنے کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، مگر وہ دل کی تڑپ اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ عصر کا وقت انمول ہے کیونکہ اس وقت دنیا اپنی رونقوں کے عروج پر ہوتی ہے اور نفس کو عبادت کی طرف مائل کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ اسی لیے اس وقت کی جانے والی عبادت اور ذکر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ جب آپ سب کو چھوڑ کر صرف اس ایک ذات کے ہو جاتے ہیں تو وہ ذات بھی اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو عرش کے سائے تلے سے نکلی ہوئی ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے نور کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس عمل کی تفصیلات اور اس کے ثمرات اتنے عظیم ہیں کہ انہیں جاننے کے بعد کوئی بھی صاحب ایمان اسے چھوڑنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی انا کو ختم کر کے اس خالق کے سامنے عاجزی کا پیکر بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر ہی وہ واحد قلعہ ہے جس میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے دنیا اور آخرت کی فلاح پا لی۔ ابھی تو یہ اس روحانی سفر کا آغاز ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو اس کہانی اور اس مثال سے آگاہ کروں گا جو آپ کے ایمان کو مزید جلا بخشے گی اور آپ کو اس وظیفے کی اصل طاقت کا اندازہ ہوگا۔ انسان جب مصائب کے بور میں پھنستا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، لیکن اللہ کی رحمت وہاں سے راستہ نکالتی ہے جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سچی مثال اس شخص کی ہے جو قرض کے بوجھ تلے دب چکا تھا اور اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، دنیاوی اسباب فیل ہو چکے تھے اور اسے کہیں سے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن کسی اللہ والے نے اسے نصیحت کی کہ تم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس در پر دستک دو جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اس نے عصر کے وقت کی اہمیت کو پہچانا اور اپنے رب سے وہ تعلق جوڑا جس کی بنیاد اخلاص اور یقین پر تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں نے عصر کے بعد ذکر الہی اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو میرے حالات میں ایسی تبدیلی آئی جو کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ اللہ نے ایسی غیبی اسباب پیدا کیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا تمام قرض اتر گیا اور اس کے گھر میں وہ سکون لوٹ آیا جو برسوں پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ہم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے کام بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی اصل روح درود پاک میں چھپی ہوئی ہے۔ درود پاک وہ عظیم ترین ہدیہ ہے جو ہم کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے محبوب پر درود بھیجتے ہیں تو خود رب العزت اور اس کے فرشتے اس عمل کی تائید فرماتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ ہر دعا کی قبولیت کی شرط ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی مراد پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں یا اپنی بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں تو درود پاک کو اپنی زبان کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ خوشبو ہے جو انسان کے باطن کو پاک کر دیتی ہے اور اسے اللہ کے قرب کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو شخص عصر کے مبارک وقت میں جب رحمتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ویڈیو کے اس اہم موڑ پر میں آپ سب سے یہ التجا کروں گا کہ اگر آپ کو یہ باتیں اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں، کمنٹ میں اللہ پاک کا کوئی بھی صفاتی نام یا سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس پیغام کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی پریشان حال انسان کے لیے نجات کا راستہ بن سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ نیکی کی بات پھیلانا بھی ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں۔ درود پاک صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ عشق رسول کا وہ اظہار ہے جو انسان کے ہر غم کا مداوع کر دیتا ہے۔ جس گھر میں درود پاک کی صدائیں گونجتی ہیں وہاں سے بلائیں اور آفات کوس و دور بھاگ جاتی ہیں۔ عصر کے وقت جب ہم تک ہار کر بیٹھتے ہیں تو درود پاک ہمارے دلوں کو وہ تازگی اور توانائی بخشتا ہے جو دنیا کی کوئی دوسری چیز نہیں دے سکتی۔ یہ وہ کنجی ہے جو عرش کے دروازے کھول دیتی ہے۔
اور بندے کا رشتہ براہ راست اپنے خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ کی زندگی کی مشکل ترین گھڑی ہو یا خوشی کا لمحہ، درود پاک کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہی وہ ذات راہ ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور اس دن بھی جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اب ہم اس اسکرپٹ کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں میں آپ کو اس وظیفے کا وہ خاص طریقہ اور الفاظ بتاؤں گا جو آپ کی زندگی میں معجزات برپا کر دیں گے۔ اس لیے جڑے رہیے، کیونکہ اب ہم اس عمل کی اصل حقیقت کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں جو آپ کی روح کو سکون کی آخری منزل تک لے جائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اب ہم اس روحانی سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو اس مبارک وظیفے کا وہ مکمل اور مستند طریقہ بتاؤں گا جو آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے تمام مقفل دروازے کھول دے گا۔ جب آپ عصر کی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں تو اپنی جگہ سے اٹھنے کے بجائے وہیں جائیں نماز پر پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس عمل کا آغاز آپ نے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا تحفہ پیش کر کے کرنا ہے۔ درود ابراہیمی وہی ہے جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک 7 مرتبہ نہایت محبت اور ادب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ آیت الکرسی وہ کلام ہے جو عرش کے نیچے سے نازل ہوا اور جس کے بارے میں فرمان نبوی ہے کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ مکمل توجہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 7 مرتبہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مشہور دعا پڑھنی ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے اور جو بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹالنے کی طاقت رکھتی ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تعداد مقرر ہے اور اس کی ترتیب میں بڑی حکمت چھپی ہے۔ آخر میں دوبارہ وہی درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یوں 7 مرتبہ درود پاک، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ آیت کریمہ اور پھر 7 مرتبہ درود پاک کا یہ مجموعہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف بڑھیں، میں ایک بار پھر آپ سے انتہائی جذباتی اور پرخلوص گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے ذکر کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہے، تو ابھی اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس روحانی خاندان کا حصہ بن جائیے۔ آپ کا ایک کلک ہمارے لیے بہت بڑی ہمت اور حوصلہ افزائی ہے تاکہ ہم حق کا یہ پیغام تکے بغیر پھیلاتے رہیں۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس پاک ذات سے مانگے، اے پروردگار عالم، اے زمین و آسمان کے مالک، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس وظیفے کی برکت سے ہمارے گھروں سے تنگی اور بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما، اور جو کسی بھی قسم کے ذہنی کرب یا پریشانی میں مبتلا ہے ان کے دلوں کو سکون قلب عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اولادوں کو نیک اور فرمان بردار بنا۔ اے ہمارے مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیری یاد اور تیرے حبیب کے ذکر کے ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔